ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے دل تو جی بند ہیں، ان میں ہدایت جو بند ہو چکی ہے، اب وہ ہدایت نہیں نکل سکتی، بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے فخر سے جب وہ کہتے ہیں وہ کتاب جو مصدقن، جو تصدیق کرنے والی ہے۔ کس کی تصدیق کرنے والی ہے؟ لیما، اس چیز کی جو معہم ان کے پاس ہے۔ یہود کے پاس تورات تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی۔ تو یہ قرآن مجید کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ تو انہی باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اللہ نے پہلے تورات اور انجیل میں اتاری ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب ان کے پاس آئی کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقن، وہ تصدیق کرنے والی ہے، لیما، اس چیز کی، معہم، جو ان کے ساتھ ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ یہ اسٹوڈنٹ ایک منٹ ذرا ہولڈ کرنا، ایک منٹ ذرا۔ کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے، کون سی کتاب؟ قرآن مجید، مصدقن، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس چیز کی، معہم، جو ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے، یہود و نصارہ کے پاس جو ہے، یعنی تورات اور انجیل، تو اس کی وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے کیا تھا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ فتح چاہ رہے تھے، اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ، وہ فتح چاہ رہے تھے، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ یہودی اصل میں یہ جو سورہ بقرہ ہے پڑھ رہے ہم جو آیات، یہ آیات اتری ہیں مدینہ میں، یہ مدنی ہے سورہ بقرہ جو ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہود کو ہی بار بار مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ مدینہ میں یہودی زیادہ کثرت سے تھی، اور یہودیوں کے یہ قبائل تمام، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ وغیرہ جو تھے، یہ قبائل مسلسل اسلام کی مخالفت اور اسلام سے انکار کر رہے تھے اور قرآن مجید کی تردید کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ اسلام آنے سے پہلے مدینہ کے اندر یثرب، جس کا نام تھا، یثرب کے جو یہودی تھے، ان کی جب لڑائی ہوتی تھی مقامی لوگ اوس اور خزرج سے، تو ان کو جو کفر اختیار کیے ہوئے لوگ تھے، جو صاحب کتاب نہیں تھے، ان سے ان کی لڑائی ہوتی تو یہ کہتے کہ دیکھو اب تم بے شک کثرت سے ہو اور تم ہم یہودیوں کو شکست بھی دے لیتے ہو، لیکن جلد ہی ہماری تورات یہ کہتی ہے کہ ایک نبی یہاں آنے والا ہے اور اس پر کتاب ایک نازل ہوگی، ہم اس نبی کے اوپر ایمان لا کر اور نبی کے ساتھ مل کر تمہیں ذلیل و خوار کریں گے تم کافروں کو۔ لیکن ہوا کیا کہ جن کو وہ یہ باتیں بتایا کرتے تھے اوس و خزرج کو، وہ تو ایمان لانے میں سب سے پہلے آگے تھے، اور وہی لوگ ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے آپ کو ہجرت کی دعوت دی۔ لیکن جو یہ یہودی کہا کرتے تھے، انہوں نے ہٹ درمی سے کام لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلہ سے، وہ جو مدد، وہ فتح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آئے گا اور اس کے ذریعے سے ہم تم پر فاتح ہوں گے، فتح پائیں گے، وہ خود ایمان نہیں لائے، اور جن کو دھمکی دیتے تھے وہ لوگ ایمان میں پہل کر گئے۔ تو اس کی طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ تھے کون؟ یہودی، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح چاہتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ جنہوں نے کفر کیا سے مراد کون ہے؟ یہ اوس و خزرج ہیں، یہ وہ عام لوگ ہیں، عامت الناس ہیں، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، صاحب کتاب نہیں تھی۔ فلما جاءہم، پس جب ان کے پاس آئی کیا؟ وہ کتاب قرآن مجید، ما عرفو، انہوں نے، جس کو انہوں نے جان لیا کہ یہ تو وہی کتاب ہے جس کی مدد سے ہم فتح چاہتے تھے اور جو ہماری تورات میں جس کا ذکر ہے۔ فلما جاءہم، جب ان کے پاس آئی یہ کتاب، ما عرفو، جس کو انہوں نے پہچان لیا،
کفروا بہ، تو اس کے ساتھ وہ کفر انہوں نے کیا، اس کا انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اب اللہ پر کی طرف سے لعنت ہے ان کفر کرنے والوں پر جنہوں نے جان بوجھ کر عرفو جان لیا اس کتاب کو، اور جاننے کے بعد پھر کفر کر رہے ہیں. بئس ما اشتروا بہ، بئس ما برا ہے وہ جو، بئس برا ہے ما جو اشتروا بہت ہی برا ہے جو بیچا انہوں نے، بھی جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ دیا انفسہم اپنی جانوں کو. بہت بری چیز ہے وہ. کیا بری چیز ہے؟ دنیا کی منفعت ہے، دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کی چودراہٹ ہے، اور اپنی ڈومیننس جو ہے ڈومیننسی وہ ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی سپریمیسی کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نبی کو ایمان لیا، تعصب ہے، یہ عرب جو مکہ سے آیا اس پر اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہماری جو سپریمیسی ہے یہودیوں کی یہ ختم ہو جائے گی. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. ان یکفروا، برا ہے جو اشتروا انہوں نے بیچا. اشتراب کا مطلب ہوتا ہے پہلے پڑھ چکے ہیں، خرید و فروخت کرنا. بھی اس کے ساتھ انفسہم اپنی جانوں کو، اپنی جانوں کو جس چیز کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا ہے وہ تو بہت ہی بری ہے، ہلکی سی ہے. ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ انہوں نے کفر کیا بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا قرآن مجید. باغین، بغاوت کرتے ہوئے، انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے اللہ کی کتاب سے کفر کیا، اللہ کی کتاب کا انکار کیا، اس بات سے کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اس بات سے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل کر دے. ان ینزل، اللہ نازل کرے، من فضلی اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے. انہوں نے اس چیز کا بغاوت کرتے ہوئے جو اللہ نے نازل کی انکار کیا. وہ انکار کس بات کا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہاں جی ہم جو یہود ہیں ہم ہی تو چنے ہوئے ہیں، اگر کتاب آخری بھیجنی ہوتی اللہ نے قرآن کی صورت میں تو ہم یہودیوں میں سے بھیجتا، ہم تو اللہ کے منتخب ہیں. اس بات سے انہوں نے بھی انکار کیا کہ ان ینزل اللہ، کہ اللہ نازل کرے، من فضلہ اپنے فضل میں سے، علی من یشاء جس پر چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. اس بات پہ سے بھی انکار تھا کہ اللہ نے مکہ کے ایک شخص، قریش میں سے ایک شخص کو کیوں چنا اور اس پر کیوں قرآن بھیجا؟ اگر یہ آخری کتاب بھیجنی ہوتی تو ہم یہود جو چنے ہوئے منتخب اللہ کے بندے ہیں، ہم میں سے ہی کوئی چنا جاتا. اس بات سے بھی ان کا انکار تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چاہے جسے چاہے اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لے. فباؤوا بغضب علی غضب، پس گھیر لیا ان کو، احاطہ کر لیا ان کا ایک غضب نے، علی غضب، غضب در غضب نے، غضب پر غضب کے وہ مستحق ہو گئے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ہے، وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے عذاب مہین، رسوا کرنے والا، مہین احانت والا، توہین کرنے والا، توہین بھی لفظ اسی سے ہے. وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے عذاب، عذاب مہین، توہین کرنے، احانت والا، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے کافروں کے لیے. جی ایسے اگلی آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا، اور جب قیل کہا جاتا ہے ان کو، آمنوا ایمان لاؤ، بما اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لائے، بما ان انزل جو نازل کی گئی، علینا ہم پر. وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جی، جو تم کہتے ہو اللہ نے جو نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی یعنی تورات. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کرتے، یکفرون کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ، وراء جو اس کے بعد ہے.
جو کہتا ہے ہم پر نازل، وہ کہتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی یعنی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس پر تو ہم ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ نازل ہوا ہے وہ انجیل نازل عیسیٰ علیہ السلام پر یا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس پر ہم ایمان نہیں لاتے، اس کا کفر کرتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ، اور وہ کفر کرتے ہیں، بھی ساتھ ما جو ورا اس کے بعد ہے، اس کے بعد جو ہے اس پر وہ اس کا کفر کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ بات یہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ، وہ حق ہے اللہ کی طرف سے، اور مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، اس چیز کے لیے جو ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے، یعنی تورات جو ہے، حالانکہ یہ تو حق ہے قرآن مجید جو ہے، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، یہ وہی سلسلہ ہے، تورات انجیل، قرآن بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام انبیاء پر لے کر آتے تھے، اور یہ آخری کڑی ہے اسی پیغام کی۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، تم ایسی باتیں کر رہے ہو یہودیوں، تم ایسی باتیں کر رہے ہو، نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں، فلما تقتلون، فلما کیوں، تقتلون تم قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تھے تم ایمان والے، مومنین تھے، ایمان رکھنے والے تھے، تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم پر جو نازل ہوا تورات ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ تم کہو، فرماؤ ان کو، فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین، اگر تم اتنے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو تو یہ بتاؤ نا کہ تم نبیوں کو پہلے قتل کیوں کرتے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں قتل کیا آرے چلا کر، اور ان کو کیوں تم نے جلایا آگ میں پھینک کر، انبیاء کو شہید کیا تم نے، تم وہ لوگ ہو۔ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ، بس تم نے کیوں قتل کیا اس سے پہلے انبیاء کو، قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو یہ بتاؤ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے بینات کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے کیا کیا، ثم، پھر، اتخذتم، تم نے لے لیا، پکڑ لیا، العجل، بچڑے کو، من بعد، یہ پہلے گزر چکا ہے بیان، من بعد ان کے بعد، جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے، 40 روز کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے الگ سے صحرا میں چلے گئے، ہدایات اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے اور مراقبہ کرنے کے لیے، میڈیٹیشن کے لیے 40 دن کے چلے گئے، تو ان کے بعد تم نے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل، اتخذتم، تم نے پکڑ لیا، العجل، بچڑے کو پوجا کرتے ہوئے، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم خود ظلم کرنے والے تھے، کسی نے ظلم تم پہ نہیں کیا، تم اپنی جانوں پہ شرک کر کے، بچڑے کی پوجا کر کے خود ظلم کرنے والے تھے۔ پھر احسان جتلایا جا رہا ہے دوبارہ، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب اخذنا، ہم نے پکڑا، میثاقکم، تم سے میثاق لیا، اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا تم سے میثاق، معاہدہ لیا، عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا، رفعنا فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور، پہاڑ طور کو، جبل طور کو، طور کے پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا، جیسے کہ تم نے فرمائش کی تھی، خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ، بس اب دیکھو اے یہودیو، تم نے تمام معجزات بھی اللہ کے دیکھے، تم نے اللہ کے معاہدے بھی دیکھے، اور اللہ نے تم سے عہد لیا تھا، بس کیا کرو، خُذُوا، تم پکڑ لو، ما آتیناکم، جو ہم نے دیا، کم، تم کو، ما، جو، آتینا، ہم نے دیا، کم، تم کو، بقوتن، پوری قوت کے ساتھ،
واسمعوا، اور سنو جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب تمہیں آخری پیغام اللہ کا پہنچایا جا رہا ہے، واسمعوا، اس کو سنو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالو، یہودیوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے اس کو رد کر دیا۔ ہم نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وعصینا، اور ہم نے رد کر دیا، ہم نے اس کی نافرمانی کی، ہم نہیں مانتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وَأُشْرِبُوا، اور پلا دیا گیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، ان کو گھوٹ کر پلا دیا گیا۔ کہتے ہیں نا یہ اشربو ایڈیمیٹیکلی ہے، ایڈیم ہے یہ، اشربو پلا دی گئی ان کو محبت، فی قلوب، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑے کی پوجا جو ہے اور بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی، یعنی وہ بٹھا دی گئی، بے کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کفر پہ قائم تھے تو اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی پوجا ہی کرنا اور بچڑے کے پجاری ہی ان کو رہنے دیا۔ اشربو فی قلوبہم العجلہ، اللہ نے بچڑے کی محبت ہی ان کے دلوں میں پلا دی، بے کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اگر تم کہتے ہو نا کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے، تو بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، تو بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ یامرکم، تم کو حکم دے دے، بئس ما، برا ہے وہ جو، یامرکم، حکم دیتا ہے بھی، جس کے ساتھ حکم دیتا ہے کون؟ ایمانکم، تمہارا ایمان، تمہارا ایمان جس چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہے وہ برا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان والے ہو تو پھر تمہارا ایمان جو کچھ تمہیں حکم دے رہا ہے وہ چیز بری ہے۔ قل، فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ، اب یہودی یہ کہا کرتے تھے، اصل میں یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ اگر ہمیں آگ نے چھوا بھی تو چند ایام معدودہ، چند دنوں تک آگ ہمیں چھوئے دی، جہنم میں اگر ہمیں جانا بھی پڑا، پہلی بات تو ہم جائیں گے نہیں، اگر جہنم میں ہم گئے بھی تو یہ چند دنوں کی بات ہے، پھر ہم جنت میں واپس آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو پیچھے کہا گیا نا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد ہے ایسا تمہارے ساتھ؟ دکھاؤ کہاں ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم بدماشیاں اور بے حیائیاں کرتے رہو گے، بری کام کرتے رہو گے اور کفر کرتے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں پھر بھی نہیں بھیجے گا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کا الگ سے ٹکٹ دیا ہوا ہے ہمیں، اور الگ تھلگ جنت ہے ہماری جس میں عام انسان نہیں جائیں گے۔ یہودی، ہم منتخب ہیں چونکہ اللہ کے ہم برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ کی برگزیدہ قوم ہیں ہم یہودی، اس لیے ہمارے لیے تو مخصوص جنتیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر تمہارے لیے ہے، ان کانت، اگر ہے، لکم، تمہارے لیے، الدار الاخرۃ، آخرت کا گھر، الدار الاخرۃ، آخرت کا گھردار، گھر، اگر آخرت میں جنت میں تمہارے لیے گھر ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خصوصی طور پر، خالصتاً، خصوصی طور پر تمہارے لیے ہے، من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کر، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، اگر لوگوں سے ہٹ کر، لوگوں کے علاوہ تمہارے لیے مخصوص اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی آخرت میں گھر ہے یعنی جنت ہے، تو پھر کیا کرو؟ فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ یہ دنیا تو خیز ہے، دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ادنا ہے۔ تو پھر سچے ہو تم اگر اس میں دعویٰ میں، فتمنوا الموت، پر تم کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو، موت چاہو کہ تمہیں موت آ جائے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دنیا سے محبت کرنے والے یہودی آج بھی ہیں، دولت سب سے زیادہ ان کے پاس ہے، دولت کے انبار سب سے زیادہ آج بھی ان کے پاس ہے، اور اس وقت بھی تھے،
تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّاهُ، ولن اور نہیں کریں گے، یتمنا وہ تمنا نہیں کریں گے، وہ اس کی موت کی، ابدا کبھی بھی، نیور، وَلَن يَتَمَنَّاهُ ابدا، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے، بما اس وجہ سے، جو قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، ان کے ہاتھوں کی جو آگے کمائی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تمنا کیوں کریں گے؟ تمنا تو وہ کرے جس نے دنیا میں بہت نیک عمل کیے ہوں اور وہ کہے کہ میں تو آج اللہ سے مل لوں، میری کب ملاقات ہو جائے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو تو وصال، وصال کیا ہوتا ہے؟ وصال کہتے ہیں نا، وصال، اللہ کے ولی کا وصال، وصال کا مطلب مل جانا، وہ موت کو اللہ کی ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور وہ دنیا دار ہے جس نے دنیا بنائی ہوئی، دنیا کا مال اکٹھا کیا ہوا ہے کرپشن سے، غلط کاموں سے، ظلم سے، رشوت سے، بہت سہولتیں اپنے ارد گرد اکٹھی کر لی ہیں، اچھے مکانات اور محلات بنا لی ہیں، بینک بیلنس بنا لیا، وہ تو موت سے ڈرے گا۔ اس کو یہ ہے کہ یہ دنیا ہی تو سب کچھ ہے، آخرت میں آگے کیا ہے، اور میں نے بڑی محنت سے یہ دنیا بنائی ہے۔ تو یہودیوں کا یہی حال تھا، وَلَن يَتَمَنَّاهُ أَبَدًا، وہ موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس کے بدلے میں کہ ان کے ہاتھوں نے آگے جو بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، بالظالمین ظالموں کا، کہ کون ظالم ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، ولا اور لا تاکید کے لیے، لا تجدن، تو پائے گا، تو ضرور پائے گا، ہم ان کو، کن کو؟ یہودیوں کو، ہم کی ضمیر یہود کی طرف، اور تم ان کو ضرور پاؤ گے، احرص الناس، دنیا کی زیادہ ہرس رکھنے والا، احرص، اشرف الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ شرف والا، اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ کرامت والا، تکریم والا، امجد الناس، لوگوں میں زیادہ بزرگی والا، یہ ایگزیجریشن کا سپرلیٹو ڈگری ہے، احرص الناس، لوگوں میں زیادہ ہرس رکھنے والا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، تو پائے گا ان کو، احرص الناس، زیادہ ہرس رکھنے والا۔ علی حیات، دنیا کی زندگی میں، زندگی پر زیادہ ہرس رکھنے والا تو ان کو پائے گا یہود کو، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا، تو ان کو زندگی پر زیادہ ہرس رکھنے والا اور ان لوگوں میں سے پائے گا جو شرک جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا، یودو، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یودو احدہم لو یعمر الف سنۃ، یودو آدم، ان میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے، یودو پسند کرتا ہے، آدم ان میں سے کوئی ایک، لو اگر وہ، یعمر عمر پائے، الف سنۃ 1000 سال، الف ہزار سنہ سال، ان میں سے ہر ایک یہ پسند کرے گا جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ اور دنیا کی پوجا کر رہا ہے، دنیا کا حریص ہے، وہ تو ان میں سے ہر ایک بندہ یہ چاہے گا کہ وہ 1000 سال عمر پائے، یودو احدہم، ان میں سے وہ چاہے گا، لو یعمرو، کہ وہ عمر پائے، الف سنۃ 1000 سال، وما هو بمزعزہ من العذاب، لیکن اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر وہ 1000 سال بھی عمر پا لے تو اللہ کا عذاب تو پھر ان پر آ کر رہے گا نا، اللہ کی پکڑ تو آئے گی، جب بھی موت آئے گی تو اللہ کی پکڑ آئے گی، حساب دینا پڑے گا، چاہے 1000 سال سے انسان زندہ رہ لے۔ وما ہوا، پس نہیں ہے وہ، بمزعزہ، بچنے والا، اس کو بچانے والا، بچنے والا نہیں ہے، من العذاب، عذاب، مزعزہ ہے بچنے والا، من العذاب، عذاب سے، یہ یعمر، کہ وہ طویل عمر پائے، طویل عمر پانا اس سے عذاب سے بچنا نہیں ہے، اگر وہ طویل عمر پائے گا بھی تو پھر بھی عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ واللہ، بے شک اللہ تعالی، بصیر، دیکھنے والا ہے، بما یعملون، وہ جو کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز
آیات میں چونکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا جب ذکر آتا تھا کہ جبریل نے یہ نازل کیا ہے تو یہودی اس بات سے بڑا چڑھتے تھے کہ کون ہے، حالانکہ پر تورات لانے والے بھی اور والے بھی اور تمام نبیوں پر وہی نازل کرنے والے کون؟ جبریل امین تھے. تو وہ کہتے تھے جبریل کا نام لو، یہ ہمارا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے قل اے نبی کہہ دو من کانا عدوًا، جو ہوگا دشمن، من کانا جو دشمن، عدوًا دشمن، لجبریل جبریل کا، فإنہ بے شک اس نے، کس نے؟ جبریل نے، نزلہ اس کو نازل کیا ہے، علی قلبی کا تمہارے دل پر، اے نبی بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے. کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے، بے شک جبریل نے اس کو، یعنی اس کو نازل کیا، اس کتاب کو، اس کتاب قرآن مجید کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے. اور وہ کتاب کون سی؟ مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے سامنے ہے. وہدن، اور وہ ہدایت، جو سامنے کیا ہے؟ تمہارے سامنے ہے یہود، جو تمہارے سامنے تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب. وہدن، اور وہ ہدایت ہے وہ کتاب جو قرآن میں، وبشرا، اور بشارت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کچھ جبریل کا دشمن ہے تو بے شک جبریل نے اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر وہ نازل کیا ہے جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو ان کے سامنے ہے، اور وہ کتاب ہدایت ہے اور بشارت دینے والی ہے مومنوں کو. من کان عدوا للہ، پس جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، جبریل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، یہ بھی فرشتے کا نام ہے. فإن اللہ عدو للکافرین، اور بے شک اللہ دشمن ہے کافر، ایسے کافروں کا جو اللہ کے اور اس کے رسولوں سے اور اس کے ملائکہ سے اور جبریل و میکائیل سے دشمنی کا دعویٰ کرتے ہیں، رکھتے ہیں. فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے کافروں کا دشمن ہے خود. وَلَقَدْ، آگے دو آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو 100 انشاءاللہ پوری کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، إِلَيْكَ تیری طرف، آیات بینات، آیتیں بینات، واضح واضح، آیتیں بینات، واضح واضح، ہم نے تیری طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی ہیں واضح واضح آیتیں. وما یکفر بہا، اس کا کفر نہیں کرتا ہے ان آیات، بہا ان آیات کا، ان کے ساتھ ان آیتوں کے ساتھ. وما یکفر، نہیں کفر کرتا، بہا ان آیتوں کے ساتھ، الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ. ہم نے تمہاری طرف واضح واضح آیات جو ہیں نازل کی ہیں، اور ان آیات کا کفر نہیں کرتا ہے مگر وہ شخص جو فاسق ہے. اوَكُلَّمَا عَهْدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی عہد انہوں نے عہد کیا، ان یہودیوں نے، ان گروہ نے جس کے ساتھ آپ کا سامنا ہے، اوَكُلَّمَا، جب کبھی، عَهْدُوا انہوں نے عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک فریق جو تھا اس نے، ایک جماعت نے اس کو توڑ دیا. نَبَذَهُ، اس عہد کو توڑ دیا. فریق من، ان میں سے ایک فریق نے. بل اکثرهم، بلکہ اس میں سے اکثر جو لوگ ہیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. اکثر لوگ جو ہیں ان میں سے وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. صدق اللہ العظیم. جی اسٹوڈنٹ کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھ لے، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو. جی بیٹے. جو آپ اس کا پیپر ہے وہ ہمیں کس طریقے سے دیں گے؟ مطلب آن بیٹے لائن؟
हाँ, पेपर बेटे मैं आपको बता चुका हूँ। पेपर का बस वो पैटर्न वही है जो मैंने आपको बताया था। आयात जो हैं तर्जमे के लिए छोटी छोटी आयात के टुकड़े दिए जाएंगे, एक सिंपल बात। उसके बाद कुछ अल्फाज हैं वो दिए जाएंगे आपको कि इनका तर्जमा करें, और उसके तीसरा नंबर ये स्टेप होगा कि कुछ आयात के हिस्से दिए होंगे और साथ तर्जमा दिया होगा। बस 5 आयतें हैं और 5 हिस्से आगे दिए हुए हैं तर्जमे के, और आपने उनको अटैच एक दूसरे से मिलाना होगा कि कौन सा टुकड़ा किसका तर्जमा है, उसका आपने सिर्फ मिलाना होगा। बस ये पैटर्न है बेटे पेपर का। सर अब जी, पेपर ना ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऑनलाइन में भी ऐसे ही होगा? ऑनलाइन में भी ऐसे ही होगा। ऑनलाइन पेपर आप कैसे देंगे? आप हल करके तो उसको क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे? सर नहीं, वो सर कह रहे थे कि मोस्टली जितने भी पेपर्स हो रहे हैं ना वो सारे एमसीक्यूज बेस्ड हो रहे हैं। अच्छा बस ठीक है बेटे, नहीं तो एमसीक्यू फिर में अगर आप कहते हैं तो हम फिर व्हाट्सएप भी आपको कर देंगे। हाँ ऐसे कर लेंगे कि पेपर आपको दे दिया जाएगा और आप उसको हल करने के बाद वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे पेपर। आपको टाइम मखसूस दिया जाएगा ना, थोड़ा टाइम दिया जाएगा कि इसके अंदर अंदर आपने करना है, ठीक है? वो टाइम आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपने वो एमसीक्यू टाइप ही होगा और तर्जमा होगा, उसको हल करके आप भेज देंगे। पेपर आपका कब हो रहा है फाइनल? सर 19 से कह रहे हैं कि मे बी 19 से 19? स्टार्ट हो जाए। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इस पे मजीद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अमन क्लास नहीं है। जी जी